جی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک قصہ ذکر کیا گیا، اس میں ذکر تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا بھائی بہت اچھی شاعری کرتا ہے، عبداللہ بن رواحہ کی آپ نے تعریف کی، اور ان کے شعر بھی جو یہاں پہ ذکر ہیں فینا رسول اللہ یتلو کتابہ اذا انشق معروف من الفجر ساطع، تو اس کے ترجمہ کچھ یوں ہے کہ ہمارے درمیان وہ رسول موجود ہیں جو کہ ہمیں کتاب پڑھ کر سناتے ہیں جب صبح کی پو پھٹتی ہے، یعنی صبح ہوتی ہے تو قرآن سناتے ہیں، اور ہم اندھے تھے تو انہوں نے ہمیں رستہ دکھایا، بات یقینی ہے جو بھی وہ کہتے ہیں دل میں اتر جاتی ہے، اور رات کو ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، اور کافروں کو ان کی خوابگاہیں ان کی نیند جو ہے وہ بھاری کر دیتی ہے۔ تو یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرمائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے یہ جو ہیں وہ عبداللہ بن رواحہ بڑی اچھی شاعری کرتے ہیں، آپ نے ان کی تعریف کی، تو اچھی شاعری کی تعریف کی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے یہ وہ شاعر ہیں جنہوں نے کافروں کی ہجوم کا جواب دیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے بعد یعنی اس کو تعریف تو کی، پسند تو کیا، لیکن جواب کے قابل نہیں سمجھا۔ جو کافروں نے ہجوم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے شعر کہہ کے مدینہ بھیجے تھے، ان کا جواب ویسے الفاظ میں یہ نہیں لگ رہا تھا، تو پھر حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے وہ قصیدہ کہا تھا نبی پاک کی شان میں، جو آج بھی تاریخ میں موجود ہے۔ تو ایسی شاعری جو اسلام کی خدمت اور دین کی ایمان کی جذبات کو ابھارنے والی ہو، ایسی شاعری کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی ہے، اور ایسی شاعری جو کہ اسلام کے خلاف اللہ کے ذکر سے غافل کر دینے والی ہو، سورہ شعراء میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو ناپسندیدگی کی اظہار کیا ہے، اور ان شاعروں کی ان کی شاعری کی تعریف کی ہے جو ایمان اور اسلام کی مدد کے لیے کام کرتے ہیں اور شاعری کرتے ہیں۔ تو اللہ نے ایک صلاحیت اگر دی ہے آپ کو تو اس کو اللہ کے دین کے لیے وقف کریں، اس میں آپ کی دنیا کی بھی بھلائی ہے اور آخرت کی بھی، آپ کی وہ شاعری دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی شاعری کی ہوئی ہے، مرزا غالب نے بھی شاعری کی، ہیں دونوں شاعر لیکن فرق کتنا زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری جو ہے وہ ہمارے ایمان، اسلام، ہماری تاریخ اور ہمیں ایک پکا سچا کھرا مسلمان مومن بنا کے اٹھا کھڑا کرتی ہے، اور دوسری طرف ہمیں دوسروں کے کچھ ایسے شاعر ہیں جن کی شاعری جو ہے ہمیں کشتیوں میں گرا دیتی ہے، اخلاقی اعتبار سے بھی ہمارے جذبات کو بھی مجروح کرتی ہے۔ تو یعنی گھٹیا ترین سفلی جذبات جس کو کہتے ہیں وہ ہمارے اندر ابھرتے ہیں، تو ان چیزوں کو تقویت دیتی ہے۔ تو یہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی شاعری کے بارے میں جو کہ اسلام کے خلاف ہے، لوگوں کو بے حیائی پہ اکساتی ہے، بد نظری پہ ابھارتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کسی کا پیٹ خون اور پیپ سے بھر جائے یہ اس سے بہتر ہے کہ شاعری سے بھرا جائے۔ اس لیے خاص طور پہ ہماری نوجوان نسل کو زیادہ ضرورت ہے کہ وہ یہاں پہ اپنی اصلاح کریں، ایسی شاعری سے بچیں جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناپسندیدہ ہے، اور ایسی شاعری پہ خود کو کوشش کریں لانے کی جو کہ اللہ اور اس کے رسول کو بھی پسند آئے، اور آپ کے لیے دنیا آخرت میں بھی بھلائی کا فائدہ اور ذریعہ بن جائے۔